ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ سامعین محترم، مفسرین نے یہ آراء پیش کی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے سخت مثال اور وعید بیان کی ہے وہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 ہے، جو کہ آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سخت مثال اور وعید کی ہے کن لوگوں کے لیے ہے، فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو اس شخص کا حال بیان کریں کہ جس کو اللہ نے آیات دیں، علم و فضل عطا کیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اللہ کی حدود سے باہر نکال لیا اور وہ شیطان کی پیروی کرنے لگا اور شیطان کے پیچھے چلنے لگا اور وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوا۔ فرمایا اگر وہ ہماری آیات کو سمجھتا، پڑھتا اور اس کے مطابق عمل کرتا تو ہم اس کے لیے زمین و آسمان سے برکات کا نزول کرتے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی سب سے سخت مثال ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال اس کتے جیسی ہے کہ جسے تم مارو یا نہ مارو وہ اپنی زبان کو باہر نکال کر رکھتا ہے، یعنی ہانپتا رہتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مفسرین نے مختلف اس کا معنی اور مفہوم بیان کیے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بلعام نامی ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال پیش کی ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ مشرکین مکہ کے اندر امیہ بن خلف اور دوسرے جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں یہ مثال اتری ہے کہ اللہ نے انہیں علم و فضل دیا، انہیں سوچ دی، یہ لکھنا پڑھنا اور سوچ و فہم والے یہ سرداری والے لوگ تھے، لیکن انہیں انبیاء علیہم السلام کی بات کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، ضد اور انا کی وجہ سے، اپنی چدراہٹ کی وجہ سے، سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان کی، بلکہ مفسرین نے بھی اور تاریخ کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ جنگ بدر سے پہلے کی بات ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور ابو جہل کی جب یہ ابو سفیان مدینے میں مسلمانوں کو دھوکہ دے کے بچ کے اپنے لشکر کو بچا کے تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ میں ملاقات ہوئی، تو ابو سفیان اور ابو جہل تنہائی میں اکیلے بیٹھے اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو اب میں اور تم ہو، ہم دونوں ہیں، تیسرا بندہ نہیں ہے، مجھے یہ صحیح بات بتاؤ کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگتے ہیں، ان کی بات، ان کی جو بھی وہ تبلیغ کرتے ہیں، کیا ان کی بات تمہیں سچی لگتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تم سے کیا چھپانی ہے بات یہ ہے کہ مجھے علم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور ان کی بات بھی سچی ہے اور ان پر وحی بھی نازل ہوتی ہے، لیکن میں نے ان کی بات نہیں ماننی کیونکہ میری چدراہٹ چلی جاتی ہے، میری انا کا مسئلہ ہے، میں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔
تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے یہ بات کہی کہ وہ ہر چیز کو سمجھنے کے باوجود بھی اگر انہیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی علم و فضل ہونے کے باوجود بھی، تو ان کی مثال اس کتے جیسی ہے جس کی زبان باہر نکلی، وہ ہامتا رہتا ہے۔ ایک مثال تو یہ بیان کی گئی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم و فضل رکھنے کے باوجود ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے اندر عاجزی نہیں رہتی، تکبر آ جاتا ہے، فخر آ جاتا ہے، اور ان کے اندر انا آ جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی اہل علم نہیں ہے۔ یہ اس کے بارے میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جتنا زیادہ علم انسان کے اندر آنا چاہیے اتنی ہی زیادہ اس کے اندر عاجزی آنی چاہیے، اللہ کی پہچان اور معرفت آنی چاہیے، اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے یہ بات کہی ہے۔ اور تیسری بات مفسرین نے یہ کہی کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم و فضل رکھنے کے باوجود، علم آ جانے کے باوجود، جاننے کے باوجود وہ اپنی عقل کو دین کے مقابلے پر لے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن نے ٹھیک ہے یہ بات کہی ہے، لیکن یہ ہماری عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ جس میں کون لوگ پیدا ہوئے ہمارے معاشرے کے اندر جنہیں منکرین حدیث بھی کہا جاتا ہے، جنہیں الحادی بھی کہا جاتا ہے، لبرل بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ آزاد خیال لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے دین سے اتنا ہی کام لینا ہے جتنی ہماری عقل تسلیم کرتی ہے، جو ہماری عقل و فہم سے بات دور ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے لیے بڑے بڑے پڑھے لکھے علم و فضل والے لوگ ہم نے گمراہ ہوتے ہوئے دیکھے۔ میں اشارتاً بات کرتا ہوں، سر سید احمد خان کا بہت بڑا نام ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات کا انکار کرتے تھے۔ وہ معراج کا بھی انکار کرتے ہیں، جا کر ان کی تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک اللہ نے افسانہ بتایا، ایک کہانی ہے، بس وہ بتا دی ہے، اس کا نبی کی نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ باقاعدہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس کی تفسیر کے اندر وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ معجزات ایک اللہ نے بس ہماری دل لگی کے لیے قصے اور کہانیاں بنائے۔ اب علم و فضل تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایسا منکرین حدیث کا، ایسا معجزات کے انکار کا کیا کہ ان کی نسل سے آگے چلتے چلتے یہ عبداللہ چکڑالوی لوگ پیدا ہوئے، یہ پرویزی جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ آج جو ہمیں غامدی کے دور میں نظر جو چیزیں آتی ہیں وہ سب چیزیں یہی کہ علم و فضل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور آج جدید جو اس کے بارے میں تفسیر لکھی ہے وہ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے تفسیر القرآن کے اندر یہ بات انہوں نے اس پر بحث کی ہے کہ او تترکہ یلحس، کہ وہ کتے کی طرح ہامتا ہے۔ اس کی مثال میں انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ بولتا جاتا ہے، اسے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ میں شریعت کی، دین کی، اللہ کے احکامات کی دھجیوں کو بکھیرتا جا رہا ہوں، بس وہ جو زبان میں چیز آتی ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ کے بارے میں قرآن نے جو اتنی سخت ہمیں وعید کی ہے اور اتنی سخت مثال پیش کی ہے، یا پھر ہمیں دوسری مثال ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس کتے کے ساتھ جس شخص کو مشابہت دی ہے وہ کون ہے؟ فرمایا کہ جو کسی کو ہدیہ یا تحفہ دے کر واپس مانگ لیتا ہے، اسی طرح جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں بڑی سخت وعید کی ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ ہمارے معاشرے میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ علم و فضل، اور علم و فضل کے مطابق پھر اس کے اوپر عمل نہ کرنا۔ جیسے دیکھیں قرآن مجید میں سورہ صف میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایماندارو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جو بات کرتے ہو اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آپ کے پاس علم کم ہے، آپ کے پاس فضل کم ہے، آپ کے پاس دنیا کا علوم یا دین کا علوم کم ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ کے پاس عمل نہیں ہے اس کے ساتھ تو پھر آپ کا علم جو ہے وہ آپ کو نجات نہیں دے سکے گا۔ اس کے لیے ہمارے پاس فرعون کی مثالیں ہیں، قارون کی مثالیں ہیں، امیہ بن خلف کی مثالیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکین مکہ کے بارے میں بتایا ہے۔ اب آخری بات جو یہ ہے، اس کی جو پانچویں مثال دی گئی ہے وہ یہ بیان ہوئی ہے کہ جو علم و فضل دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ کرتا ہے،
اسے حاصل کر رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ دنیا کی بلے بلے، دنیا مجھے بڑا عالم کہے، دنیا مجھے بڑا علم و فضل والا کہے، یا دنیا کے سامنے میری تعریفات ہوں، ایسا شخص بھی ہے، وہ بھی اس کے اندر شمار ہوتا ہے۔ یہ 5 مفسرین لوگ اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس وعید کے اندر آتے ہیں کہ اگر جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ جسے علمی حیضہ ہو جاتا ہے، وہ کسی دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ دوسروں ہر ایک کو جاہل سمجھ رہا ہونا، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو علم و فضل دیا ہے تو سمجھے کہ یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ منتخب بھی اس شخص کو کرتا ہے، دین کے لیے اسے ہی چنتا ہے جس سے اس نے کام لینا ہے، جس سے وہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، یا جسے اس شخص کو ہی اس چیز کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ علم ملا ہے تو یہ بھی ایک اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے، رکھا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہم ممبروں پر بیٹھتے ہیں، ان مسلوں پر بیٹھتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق ہے۔ مولانا عبداللہ رحمہ اللہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ مولانا اگر آپ شیخ الحدیث نہ ہوتے یا اس طرح مولانا نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے؟ وہ کہتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرا اللہ کا میرے اوپر خاص کرم ہے کہ اللہ نے مجھے چنا، اگر نہ ہوتا تو میں گجر خاندان سے تعلق تھا، میں نے بھی گایوں اور بھینسوں کے پیچھے ہی اپنی زندگی گزار دی تھی، تو یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے آج اتنا بڑا منصب دیا۔ آج تقریباً 60 سال کے قریب انہوں نے، یا اس سے کم، بہرحال بخاری کا درس دیتے رہے اور بخاری پڑھاتے رہے۔ آج پورے پاکستان میں ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں، تو یہ اللہ کا ہی ایک خاص کرم ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی علم کے اوپر نہیں انسان نے تکبر نہیں کرنا، کیونکہ ابلیس کے اندر یہ چیز آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں افضل ہوں۔ جب اللہ نے کہا میں نے تمہیں کہا سجدہ کرو آدم، اس نے کہا میں افضل ہوں۔ یہ جو میں ہے اور اپنے اندر اس چیز کو لے آنا، یہ شیطان کا ساتھی بنا دیتی ہے، یہ شیطان کی وہ پیروی کرنا انسان شروع کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو قرآن کی سخت ترین، دیکھیں اللہ نے شرک کے بارے میں بھی قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ نے نبیوں کے جو گستاخ تھے ان کے بارے میں بھی بیان کیا ہے، اللہ نے جاہل کی بھی مثال پیش کی ہے، لیکن اللہ نے اتنی سخت مثال کہ کتے کے ساتھ، اس کے ہانپنے کے ساتھ اگر کسی کی مثال دی ہے تو اس کی دی ہے کہ جو علم و فضل حاصل کر کے اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، یہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے۔ آج کوشش کریں ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے بس اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ یہی ہمارے لیے نجات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان متکبرین سے اور عاجز لوگوں میں اللہ تعالی ہمیں شمار کرے اور متکبرین سے ہمیں نکال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پچھلے دنوں مولانا یوسف گکھڑوی رحمہ اللہ کے بیٹے حافظ عطاء السلام وہ بھی وفات پا گئے۔ یہ ابھی میں جنازہ پڑھا گئی، میری خالہ کی نند ان کی بیٹی تھی، جوان، تقریباً 34-35 سال عمر تھی، تو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ وفات پا گئی ہے۔ تو میں ابھی جنازہ پڑھا کے ادھر آیا ہوں، تو ان کے لیے بھی، سب بیماروں کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك بانك نشهدك انت لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اے اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن یا اللہ کہاں جائیں، تیرے سوا کوئی در نہیں ہے، اللہ تیرے سوا کوئی ہمیں معاف کرنے والا نہیں، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ جو کوئی غم لے کر آیا ہے اس کے غموں کو دور کر دے، اللہ جو تکلیفیں لے کر آیا ہے اس کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ اللہ جو کسی قسم کی کاروباری، گھریلو، بیرونی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ جو حلال رزق سے پریشان ہے، اللہ اس کے لیے حلال رزق کو شادہ کر دے، اللہ برکت والا کر دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے
جب میں بیمار ہوتا ہوں یا اللہ تو مجھے شفا دیتا ہے۔ یا اللہ ہم بھی بیمار ہو چکے ہیں، ہم روحانی طور پر بھی بیمار ہیں، جسمانی طور پر بھی بیمار ہیں، اللہ ہمیں شفا عطا فرما دے۔ اے ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والے ہمارے بیماروں کو بھی شفا عطا فرما۔ اے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں التجائیں اور دعائیں سننے والے رب ہماری بھی دعاؤں کو سن لے۔ اے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے والے رب ہماری مدد فرما۔ اے جبرائیل کے رب ہماری مدد فرما دے۔ اے میکائیل کے رب ہماری مدد فرما۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ جو تیرے گھروں کی، مساجد کی جو بھی معاملات ہیں اللہ وہ سلسلہ چلا رہے ہیں، اللہ انہیں قائم اور دائم رکھنا، اللہ انہیں برکتیں عطا فرمانا، اللہ ان کے ہر عمل کو جو بھی مالی طور پر ویسے بھی اس مسجد کو آباد کر رہا ہے یا اللہ تو ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔